الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء علی المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ایک واقعہ ہے جو حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ گاؤں بھی اسی کنویں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ چنانچہ معاہدہ صلح یہی لکھا گیا، اس لیے اس واقعے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ نہایت اہم، یعنی اسلام کی تمام آئندہ کامیابیوں کا دباچہ ہے، اور اسی بنا پر وبا وجود اس کے کہ وہ صرف ایک صلح کا معاہدہ تھا، اور صلح بھی بظاہر مغلوب نہ تھی، تاہم خدا نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو فتح کا لقب دیا۔ کعبہ اسلام کا اصلی مرکز تھا۔ اسلام کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی تھی۔ ہوا سماکم المسلمین، سورۃ الحج کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شریعت ملی تھی وہ کوئی نئی شریعت نہ تھی، بلکہ وہی ابراہیمی شریعت تھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، سورہ حج کی آیت نمبر 10 ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب زمانہ کے امتداد سے گواہی کی اولاد بت پرست بن گئی۔ تاہم کعبہ جو ابراہیمی یادگار تھا، عرب کا قبلہ گاہ عام تھا۔ تمام عرب اس کو اپنا مشترک وارث آبائی سمجھتا تھا۔ نہ صرف وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے، بلکہ وہ بھی جو کہتانی تھے جن کا سلسلہ نسب اس خاندان سے الگ تھا۔ عرب کے قبائل سے بھر آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور یہی غارت گریاں ان کی بقائے زندگانی کا ذریعہ تھی، کیونکہ ان کی معاش بھی اس پر مختصر تھی۔ تاہم 4 مہینے تک جو اشہر حرم کہلاتے تھے، تمام لڑائیاں بند ہو جاتی تھی۔ قبائل عرب دور دور سے سفر کر کے آتے اور اس قبلہ گاہ میں عام میں عبادت اور عقیدت کی رسوم بجا لاتے تھے، اور وہ قبائل جن میں سے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا تھا، اب یکجا جمع نظر آتے تھے اور شیر و شکر ہو کر ملتے تھے کہ گویا بھائی بھائی ہے۔ مسلمان بے جبر مکہ سے نکالے گئے تھے، لیکن یہ خیال ان کے دل سے نہیں گیا تھا اور نہ جا سکتا تھا کہ کعبہ پر ان کا بھی کم از کم اسی قدر حق ہے جس قدر اور قبائل کا ہے۔ اس کے ساتھ مکہ سے مسلمانوں کو گناہ گو تعلقات تھے، اور وہ قدیم اور محبوب وطن تھا۔ مکہ کی یاد ایک پھانس تھی جو ہر وقت ان کے کلیجے میں کھٹکتی رہتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں بڑے ستائے گئے تھے، تاہم ان کو جب مکہ یاد آتا تو روتے تھے اور درد بھرے اشعار پڑھتے تھے۔ اکثر مہاجرین جان بچا کر نکل آئے تھے، لیکن خاندان اور بال بچے وہاں رہ گئے تھے۔ اسلام کے فرائض 4 گانا میں حج، کعبہ ایک رکن اعظم ہے۔ غرض مختلف اسباب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کا ارادہ کیا، اور اس غرض سے کہ قریش کو کوئی اور احتمال نہ ہو، عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی کے اونٹ ساتھ لیے۔ یہ بھی حکم دیا کہ کوئی شخص ہتھیار باندھ کر نہ آئے، صرف تلوار، جو عرب میں سفر کا ضروری اونٹ ساتھ لیے۔ یہ بھی حکم دیا کہ کوئی شخص ہتھیار باندھ کر نہ آئے، صرف تلوار، جو عرب میں سفر کا ضروری آلہ سمجھی جاتی تھی، پاس رکھ لی جائے۔ اس میں بھی یہ شرط ہے کہ نیام میں بند ہو۔ چنانچہ مہاجرین عموماً اور اکثر انصار اس سعادت کے منتظر تھے۔ اخشاص 1400 اخشاص اس سفر میں
امر کا چنانچہ مہاجرین عموماً اور اکثر انصار اس سعادت کے منتظر تھے۔ 1400 اشخاص اس سفر میں ہمر کعب ہوئے۔ مقام ذوالحلیفہ میں پہنچ کر قربانی کی ابتدا رسم ادا ہو گئی، یعنی قربانی کے اونٹ 7 تھے۔ ان کے گردنوں میں قربانی کی علامت کے طور پر لوہے کے نال لگا دیے گئے۔ احتیاط کے لیے قبلہ بنو خزاعہ کا ایک شخص جس کے اسلام لانے کا حال قریش کو معلوم نہ تھا، پہلے بھیج دیا گیا کہ قریش کے ارادے کی خبر لائے۔ جب قافلہ اصفہان کے قریب پہنچا، اس نے آ کر خبر دی کہ قریش نے قبائل احباش کو یکجا کر کے کہہ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کبھی نہیں آ سکتے۔ غرض قریش نے بڑے زور شور سے مقابلے کی تیاری کی۔ قبائل متحدہ کے پاس پیغام بھیجا، وہ جماعت عظیم لے کر آئے۔ مکہ سے باہر بلدہ ایک مقام پر فوجیں فراہم ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جواب تک اسلام نہیں لائے تھے۔ 200 سوار لے کر، جن میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، مقدمہ الجیش کے طور پر آگے بڑھے اور غمیم تک پہنچ گئے، جو ربیعہ اور حذیفہ کے درمیان ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریش نے خالد کو تلیہ بنا کر بھیجا اور وہ مقام غمیم تک آ گئے ہیں، اس لیے کہ کرد آہنی طرف سے چلو۔ فوج اسلام جب غمیم کے قریب پہنچ گئی تو خالد کو گھوڑوں کی گرد اڑاتی نظر آئی۔ وہ گھوڑا اڑاتے ہو گئے، اور قریش کو جب خبر کی کہ لشکر اسلام غمیم تک آ گیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور حدیبیہ میں پہنچ کر مقام کیا۔ یہی پانی کی قلت تھی۔ ایک کنواں تھا، وہ پہلی ہی آمد میں خالی ہو گیا، لیکن اعجاز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس میں اس قدر پانی آ گیا کہ سب سیراب ہو گئے۔ قبلہ خزاع نے اب تک اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن اسلام کے حلیف اور رازدار تھے۔ قریش اور عام کفار جو منصوبے اسلام کے خلاف کیے کرتے تھے، وہ ہمیشہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے مطالعہ کر دیا کرتے تھے۔ اس قبیلے کے رئیس عظیم بدیل بن ورقہ تھے۔ فتح مکہ میں اسلام لائے۔ ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا معلوم ہوا تو چند آدمی ساتھ لے کر بارگاہ نبوی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ قریش کی فوجوں کا سیلاب آ رہا ہے، وہ آپ کو کعبہ میں نہ جانے دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریش سے جا کر کہہ دو کہ ہم عمرے کی غرض سے آئے ہیں، لڑنا مقصود نہیں۔ جنگ نے قریش کی حالت زار کر دی ہے اور ان کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک مدت معین کے لیے معاہدہ صلح کر لیں اور مجھ کو عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ اس پر بھی اگر وہ راضی نہیں تو اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہاں تک لڑوں گا کہ میری گردن الگ ہو جائے، اور خدا کو جو فیصلہ کرنا ہو کر دے۔ بدیل نے جا کر قریش سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پیغام لے کر آیا ہوں، اجازت دو کہوں۔ چند شریر بول اٹھے کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سننے کی ضرورت نہیں، لیکن سنجیدہ لوگوں نے اجازت دی۔ بدیل نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطیں پیش کیے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے اٹھ کر کہا کہ کیوں قریش، کیا میں تمہارا باپ اور تم میرے بچے نہیں؟ بولے ہاں۔ عروہ نے کہا ہماری نسبت تم کو کوئی بدگمانی تو نہیں؟ سب نے کہا نہیں۔
عروہ نے کہا اچھا تو مجھ کو اجازت دو کہ میں خود جا کر معاملہ طے کروں۔ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے معقول شرطیں پیش کی ہیں، غرض آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، قریش کا پیغام سنایا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرض کرو کہ تم نے قریش کا استحصال کر دیا، کیا اس کی اور بھی کوئی مثال ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو خود برباد کر دیا ہو؟ اس کے سوا اگر لڑائی کا رخ بدلا تو تمہارے ساتھ یہ جو بیڑے گرد کی طرح اڑ جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بدگمانی پر اس قدر غصہ آیا کہ گالی دے کر کہا کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عروہ نے کہا میں ان کی سخت کلامی کا جواب دیتا، لیکن ان کا ایک احسان میری گردن پر ہے جس کا بدلہ بھی تک میں ادا نہیں کر سکا۔ عروہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلفانہ طریقے سے گفتگو کر رہا تھا، اور جیسا کہ عرب کا قاعدہ ہے کہ بات کرتے کرتے مخاطب کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں، وہ ریش مبارک پر بار بار ہاتھ ڈالتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہتھیار لگائے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھڑے تھے، اس جرائت کو گوارا نہ کر سکے، عروہ سے کہا اپنا ہاتھ ہٹا لے ورنہ یہ ہاتھ بڑھ کر واپس نہ جا سکے۔ عروہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچانا اور کہا اور دغا باز کیا میں تیری دغا بازی کے معاملے میں تیرا کام نہیں کر رہا ہوں؟ اور کہا اور دغا باز کیا میں تیری دغا بازی کے معاملے میں تیرا کام نہیں کر رہا ہوں؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند آدمی قتل کر دیے تھے جن کا خون بہا عروہ نے اپنے پاس سے ادا کیا تھا۔ عروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی حیرت انگیز عقیدت کا جو منظر دیکھا اس نے اس کے دل پر عجب اثر کیا۔ قریش سے جا کر کہا کہ میں نے کسرا نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، یہ عقیدت اور ورفتگی کی کہیں نہیں دیکھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو سنانا چھا جاتا ہے، کوئی شخص ان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ وہ وضو کرتے ہیں تو جو پانی گرتا ہے اس پر خلقت ٹوٹ پڑتی ہے، بلغم یا تھوک گرتا ہے تو عقیدت کیش ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، صحابہ ہاتھوں ہاتھ پہ لے لیتے ہیں اور چہرہ اور ہاتھوں میں مل لیتے ہیں۔ چنانچہ معاملہ نہ تمام رہ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خراش رضی اللہ تعالی عنہ بن امیہ کو قریش کے پاس بھیجا، لیکن قریش نے ان کی سواری کے اونٹ کو جو خاص پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا تھا مار ڈالا، اور خود ان پر بھی یہی گزرنے والی تھی، لیکن قبائل متحدہ کے لوگوں نے بچا لیا اور وہ کسی طرح جان بچا کر چلے آئے۔ اب قریش نے ایک دستہ بھیجا کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو، لیکن یہ لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ گویا سخت شرارت تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن افواس سے زیادہ وسیع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا اور سب کو معافی دے دی۔ قرآن مجید میں اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، هو الذی کفا ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ من بعد ان اظفرکم علیہ، اور وہ وہی خدا ہے جس نے مکہ میں ان لوگوں کا ہاتھ تم سے اور تمہارا ہاتھ ان سے روک دیا، بعد اس کے کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ فتح کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے۔ بال آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو صلاح کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، لیکن انہوں نے معذرت کی کہ قریش میری سخت دشمن ہے اور مکہ میں میرے قبیلہ کا ایک شخص بھی نہیں کہ مجھ کو بچا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور وہ اپنے ایک عزیز عباب بن سعید کی حمایت میں مکہ گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ قریش نے ان کو نظر بند کر لیا، لیکن عام طور پر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ وہ قتل کر ڈالے گئے۔ یہ خبر پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کے خون کا قصاص لینا فرض ہے، عثمان کے خون کا قصاص لینا فرض ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے بول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان ساری کی بیعت لی۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن میں مرد وزن دونوں شامل تھے، ولولہ انگیز جوش کے ساتھ دست مبارک پر جان نثار کا عہد کیا۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک معتم بالشان واقعہ ہے۔ اس واقعہ کا نام بیت الرضوان ہے۔ سورہ فتح میں اس واقعہ کا اور درخت کا ذکر ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ خدا مسلمانوں سے راضی تھا جن کے وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، سو خدا نے جان لیا جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں تھا، تو خدا نے ان پر تسلی نازل کی اور عاجلانہ فتح دی، لیکن بعد کو معلوم ہوا کہ وہ خبر صحیح نہ تھی۔ قریش نے سہیل بن عمر کو سفیر بنا کر بھیجا اور وہ نہایت فصیح بلیغ مقرر تھے، چنانچہ لوگوں نے ان کو خطیب قریش کا خطاب دیا تھا۔ قریش نے ان سے کہہ دیا صلح صرف اس شرط پر ہو سکتی ہے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں۔ سہیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیر تک صلح کی شرائط پر گفتگو رہی۔ بال آخر چند شرائطوں پر اتفاق ہوا اور پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ معاہدہ کے الفاظ قلم بند کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عنوان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ عرب کا قدیم طریقہ تھا کہ خطوط کی ابتدا میں بِاسْمِکَ اللہ لکھتے تھے، بِاسْمِکَ اللہ لکھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ اشانہ تھے۔ اس بنا پر سہیل بن عمر نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے وہی قدیم الفاظ لکھے جائیں۔ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا۔ آگے کا فکرہ تھا ھذا ما قضی علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلیم کیا۔ سہیل نے کہا کہ اگر ہم پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر ہی تسلیم کرتے تو پھر جھگڑا کیا تھا۔ آپ صرف اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھوائیں۔ حضرت پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوتم تکذیب کرتے ہو، لیکن خدا کی قسم میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اچھا خالی میرا نام لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کون فرما گزار ہو سکتا تھا، لیکن عالم محبت میں ایسے مقام بھی پیش آتے ہیں جہاں فرمان بری سے انکار کرنا پڑتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ مٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھ کو دکھاؤ میرا نام کہاں ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پر انگلی رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کا الفاظ مٹا دیا۔ شرائع صلح یہ تھی، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن قیام کر کے چلے جائیں، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلوار ساتھ لائیں، وہ بھی نیام میں، اور نیام بھی جلبان تھیلا وغیرہ میں۔ چوتھی شرائط یہ تھی، مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں رہ جانا چاہے تو ان کو نہ روکے۔ پانچویں شرائط یہ تھی، کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ چھٹا، قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فراقین میں سے جس کے ساتھ چاہے معاہدہ میں شریک ہو جائے۔ یہ شرائطیں ظاہر مسلمانوں کے سخت خلاف تھی۔ اتفاق یہ کہ اس وقت جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، سہیل کے صاحبزادے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لا چکے تھے اور مکہ میں کافروں نے ان کو قید کر رکھا تھا اور طرح طرح کی عزتیں تکلیف دیتے تھے، کسی طرح بھاگ کر پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے آئے تو سب کے سامنے گر پڑے۔ سہیل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلح کی تعمیل کا یہ پہلا موقع ہے، اس ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرائع صلح کے مطابق مجھ کو واپس دے دو۔ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی معاہدہ قلم بند نہیں ہو چکا۔ سہیل نے کہا، تو ہم کو صلح بھی منظور نہیں۔ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ان کو یہیں رہنے دو۔ سہیل نے نہ منظور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دفعہ اصرار کیا لیکن سہیل کسی طرح راضی نہ ہوا۔ مجبوراً پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا پڑا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے اس طرح مارا تھا کہ ان کے جسم پر نشان تھے۔ مجمع کے سامنے تمام زخم دکھائے اور کہا، برادران اسلام، کیا پھر مجھ کو اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں اسلام لا چکا ہوں، کیا پھر مجھ کو کافروں کے ہاتھ میں دیتے ہو؟ تمام مسلمان تڑپ اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضبط نہ کر سکے۔ حضرت پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر برحق نہیں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہم حق پر نہیں؟ پیارے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو ہم دین میں یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خدا کا پیغمبر ہوں اور خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، خدا میری مدد کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم لوگ کعبہ کا طواف کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہی گفتگو کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ پیغمبر خدا ہے، جو کچھ کرتے ہیں خدا کے حکم سے کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ان گستاخانہ معروضات کا جو بے اختیاری میں ان سے سرزد ہوئے، تمام عمر سخت رنج رہا اور اس کے کفارہ کے لیے انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، خیرات کی، غلام آزاد کیے۔ بخاری میں اگرچہ ان اعمال کا ذکر اجالا ہے، لیکن ابن اسحاق نے تفصیل سے یہ تمام باتیں گنئی ہیں۔ اس حالت کا گوارا کرنا گو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت شعاری کا سخت خطرناک امتحان تھا۔ ایک طرف ظاہر میں اسلام کی توہین ہے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیاں پہنے 1400 جوان نثار آنے اسلام سے استغاثہ کرتے ہیں، سب کے دل جوڑ سے لبریز ہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا ایمان ہو جائے تو تلوار فیصلہ
قاطع کے لیے موجود ہے، دوسری طرف سے معاہدہ پر دستخط ہو چکے ہیں اور ایفائے عہد کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، ابو جندل، صبر اور ضبط سے کام لو، خدا تمہارے لیے اور مظلوموں کے لیے کوئی راہ نکالے گا۔ صلح اب ہو چکی اور ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کر سکتے۔ غرض حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح پابا زنجیر واپس جانا پڑا۔ تو پیارے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ یہی قربانی کریں، لیکن لوگ اس قدر دل شکستہ تھے کہ ایک شخص بھی نہ اٹھا، یہاں تک کہ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے 3 دفعہ بار بار کہنے پر بھی ایک شخص آمدہ نہ ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں بلکہ باہر نکل کر خود قربانی کریں اور احرام اتارنے کے لیے بال منڈوائیں۔ آپ نے باہر آ کر خود قربانی کی اور بال منڈوائے۔ اب جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس فیصلے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو سب نے قربانیاں کی اور احرام اتارا۔ صلح کے بعد 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا، پھر روانہ ہوئے تو راہ میں یہ سورت اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سورت فتح کی آیت نمبر 1 ہے، ہم نے تجھ کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی۔ تمام مسلمان جس چیز کو شکست سمجھتے تھے خدا نے اس کو فتح کہا۔ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا یہ فتح ہے؟ ارشاد ہوا کہ ہاں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسکین ہو گئی اور مطمئن ہو گئے۔ نتاج مابد نے اس راز سر بستہ کی عقیدہ کشائی کی۔ اب تک مسلمان اور کفار ملتے جلتے نہ تھے، اب صلح کی وجہ سے آمد اور ورافت شروع ہوئی۔ خاندان اور تجارتی تعلقات کی وجہ سے کفار مدینہ میں آتے مہینوں قیام کرتے اور مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے۔ باتوں میں اسلامی مسائل کا تذکرہ آتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہر مسلمان اخلاص، حسن عمل، نیکوکاری، پاکیزہ اخلاقی کی ایک زندہ تصویر تھا۔ جو مسلمان مکہ جاتے تھے ان کی صورتیں یہی مناظر پیش کرتی تھی۔ اس سے خود بخود کفار کے دل اسلام کی طرف کھینچے آتے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس معاہدہ صلح سے لے کر فتح مکہ تک اس قدر کثرت سے لوگ اسلام لائے کہ کبھی نہیں لائے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح شام اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مصر کا اسلام بھی اسی زمانے کی یادگار ہے۔ معاہدہ صلح میں یہ جو شرط تھی کہ مسلمان مکہ سے چلے آئیں گے وہ پھر مکہ کو واپس کر دیا جائے گا۔ اس میں صرف مرد داخل تھے، عورتیں نہ تھی۔ عورتوں کے متعلق خاص یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الکفار لأہن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصام الكوافر۔ سورت ممتحنہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مسلمانوں جب تمہارے پاس عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو جانچ لو، خدا ان کے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب اگر تم
اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو کافروں کے وہاں واپس نہ بھیجو، نہ وہ عورتیں کافروں کے قابل ہیں اور نہ کافر ان کے عورتوں کے قابل ہیں، اور ان عورتوں پر ان لوگوں نے جو خرچ کیا ہو وہ تم ان کو دے دو، اور تم ان سے شادی کر سکتے ہو بشرطیہ ان کے مہر ادا کر دو، اور کافر اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ اب جو مسلمان مکہ میں مجبوری سے رہ گئے تھے، چنانچہ کفار ان کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، اس لیے وہ بھاگ کر مدینے آئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عتبہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بصیر بھاگ کر مدینہ آئے۔ قریش نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دو شخص بھیجے کہ ہمارا آدمی واپس کر دیے جائے۔ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ واپس جاؤ۔ عتبہ نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کافروں کے پاس بھیجتے ہیں کہ مجھ کو کفر پر مجبور کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا اس کی کوئی تدبیر نکالے گا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوراً دو کافروں کے حراست میں واپس گئے، لیکن مقام ذوالحلیفہ پہنچ کر انہوں نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا۔ دوسرا جو بچ رہا اس نے مدینے میں آ کر پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ ساتھی ہی ابو بصیر بھی پہنچے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے موافق اپنی طرف سے مجھ کو واپس کر دیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مدینے سے چلے گئے اور مقام ایس میں جو سمندر کے کنارے زرمروتا کے پاس ہے رہنا اختیار کیا۔ مکہ کے بے کسی اور ستم رسیدہ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ جان بچانے کا ایک ٹھکانہ پیدا ہو گیا ہے تو چوری چھپے بھاگ کر یہاں آنے لگے۔ چند روز کے بعد اچھی خاصی جماعت ہو گئی اور اب ان لوگوں نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ قریش کا کاروان تجارت جو شام کو جایا کرتا تھا اس کو روک لیتے تھے۔ ان حملوں میں جو مال غنیمت مل جاتا تھا وہ ان کی معاش کا سہارا تھا۔ قریش نے مجبور ہو کر پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ بھیجا کہ معاہدہ کی اس شرط سے ہم باز آتے ہیں، اب جو مسلمان چاہے مدینہ جا کر آباد ہو سکتا ہے، ہم اس سے تعارض نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوارہ وطن مسلمانوں کو لکھ بھیجا کہ یہاں چلے آؤ۔ چنانچہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مدینے میں آ کر آباد ہو گئے اور کاروان قریش کا راستہ بدستور کھل گیا۔ مستوارت میں سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس مکہ عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی تھی اور مسلمان ہو چکی تھی، مدینہ ہجرت کر کے آئی، لیکن ان کے ساتھ ان کے دونوں بھائی عمارہ اور ولید بھی آئے اور حضرت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو واپس دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہیں فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جن لوگوں کی ازواج مکہ میں رہ گئی تھی اور اب تک کافرہ تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی جو کافرہ رہ گئی تھی۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صلح فرمائی اور کافروں کی چالاکیاں کیا تھی اور کافروں نے چالاکیاں کیا بیان کی۔ یہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا اور اس لیے لوگ وہاں سے بھاگ کر مدینہ جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا اخلاق اتنا اچھا تھا اور آپ علیہ السلام سے پیار کرتے تھے۔ یہ کافروں کی چالاکیاں تھیں جو کافر چالاکیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔